السلام علیکم ناظرین، کھری بات جلال کے ساتھ دیسی ٹی وی یو ایس اے کے اسٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ ٹاپک، وہ عنوان آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ جس سے نہ صرف جو ان کی خامیاں اس پہ بات ہو سکے، بلکہ اس حوالے سے جو سجیشنز ہیں اور کس طرح ان کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے، اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے جو پروگرام کا ٹاپک ہے وہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ ہمارے آج کا پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا تعلیمی نظام اور اس میں خامیاں، جو ہمارا موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے، اس پر بات کریں گے۔ ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے اگر بات کی جائے ناظرین، میں یونیسکو نے ابھی ایک رپورٹ، حالیہ رپورٹ ایک جاری کی ہے، جس میں انہوں نے 189 جو کنٹری ہیں جن کے جو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے بات کی، اور آپ کو سن کے شاید یہ حیرت بھی ہوگی اور جھٹکا بھی لگے گا کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے لاسٹ میں 189 نمبر کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے۔ اور اگر میں اس کے علاوہ بھی آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہوں کہ اس رپورٹ کے مطابق جو ہے سب سے پہلے نمبر پر جو ہے جرمنی ہے، پھر آسٹریلیا، پھر ڈنمارک، اور پہلے جو 10 جو ہمارے جو ممالک ہیں، جو تمام وہ ممالک ہیں جو کہ ویسٹرن ممالک ہیں۔ اور یہاں پر اگر آپ بات کریں اسلامی ممالک کے والے سے بات کریں تو آلموسٹ تقریباً جو ہے وہ 50 نمبروں کے بعد جو ہے وہ پہلے نمبر پہ جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ یو ای اے سے ہوتا ہے، پھر سعودی عربیہ ہو گیا، اور اسی پہ بات کریں گے جہاں پر ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، جہاں پہ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ علم حاصل کریں، ماں کی گود سے لے کر گور تک اپنا علم حاصل کریں۔ لیکن آج ہم اس تعلیمی میدان میں کیوں پیچھے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ان وجوہات پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے جو میرے ساتھ میرے پینلسٹ ہیں ان کا آپ سے تعارف کرواؤں گا، پھر ان سے بات بھی کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جی، آپ پی ایچ ڈی بایو ٹیکنالوجی ہیں، ایجوکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں، بہت سارے فورم کے اوپر جو ہے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ خاص طور پر آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے، جناب محترمہ ڈاکٹر نہید ظفر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، اور ان کے ساتھ ساتھ مصنف بھی ہیں، مذہبی شخصیت بھی ہیں، علمی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، اور یہ بھی مختلف چینلز کے اوپر آپ کو اکثر یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو ملکی مسائل کے نہ صرف اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں بلکہ ان کے حل کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میری مراد جناب مولانا نور اللہ رشیدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے تو میں اپنے دونوں مہمانوں کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا جی۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ جب بھی کسی ملک کے اندر خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کوئی پلان ہوتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کر کوشش کی جاتی ہے کہ گول سیٹ کیے جاتے ہیں۔ ان گول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہے وہ نہ صرف اس ملک کے حوالے سے بلکہ جب وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر، جب انٹرنیشنل جو اس منڈی میں جائے گا، ایک پروڈکٹ تیار ہو کے جائے گی تو وہ کتنا ایک بینیفٹ ہوگا، اس کے حوالے سے پلاننگ کی جاتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی جیسا میں نے آپ کو بتایا، جو یہاں پر میں نے بتایا کہ 189 نمبر کے اوپر پاکستان سٹینڈ کرتا ہے۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گا، آپ ایجوکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں، کیا کہنا چاہیں گی تعلیمی نظام کے حوالے سے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس بڑے ہی سینسٹیو موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو ہے مجھے موقع دیا، اور ایک اتنا اچھا جو ٹاپک ہے وہ زیر بحث آیا ہے کہ نظام تعلیم اور اس پہ اس کی خرابیاں اور خامیاں دونوں چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں۔ تو میں پہلے نظام تعلیم کے بارے میں بتاؤں گی کہ نظام تعلیم جو ہوتا ہے پورا ایک انفراسٹرکچر ہوتا ہے۔ آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور اس میں فوکسڈ کرتے ہیں کہ ہم نے اسٹوڈنٹ کو ایٹ دی اینڈ کیا دینا ہوتا ہے، فرام ارلی ایجوکیشن ٹو دی یونیورسٹی ایجوکیشن تک آپ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مین فوکس ظاہر سی بات ہے بچہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کن روٹ سے اس کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے، کن انفراسٹرکچر کو فالو کر کے ہم نے اپنی ایجوکیشن کے لیول کو اور اس کے سٹینڈرڈز کو امپروو کرنا ہوتا ہے نا، وہ نظام تعلیم بتاتا ہے آپ کو۔ اب جہاں تک بات ہے کہ ہم پاکستان جو ہے وہ اس میں ریٹنگ میں بہت پیچھے ہے، رینکنگ میں بہت پیچھے ہے، تو اس کا ایک بہت بڑی وجہ جو ابھی کی تو میں ایک کہہ سکتی ہوں کہ ڈراپ آف ہو جاتا ہے اسکول سے، کالجز سے۔ آپ کتنے بچوں کو انرول کرتے ہیں اور کتنے بچے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور کتنے بچے ڈراپ آف ہوتے ہیں، ان کی ریزنز کیا ہوتی ہیں، ان سب کے اوپر ایک بہت بڑی ریسرچ اور بہت بڑی بحث ہونی چاہیے نا۔ اس کے علاوہ بینگ اے ٹیچر ہمارا کام ہوتا ہے کہ جو بچہ کلاس مینٹر ہے، جو انرولڈ ہے، اس کو ہم نے پراپر ایک سبجیکٹ کے اکارڈنگلی اس کو پڑھانا ہے، اور ایٹ دی اینڈ جب وہ لائک کیمسٹری یا بایو میں کوئی ڈگری لیتا ہے یا اس سبجیکٹ کو لے کے چلتا ہے تو وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے، اپنی ڈگری کو، اپنے سبجیکٹ کو۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر آپ کو روکوں گا، میرا بالکل آپ نے جو بات کی، لیکن میرا سوال دیکھیں نا، اب ہم جب بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ یہ بحث جو ہے یہ چلے علیحدہ رکھتے ہیں، سیپریٹ رکھتے ہیں، کتنے بچے اسکول میں جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر المیہ یہ ہے ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارا روٹ لرننگ رٹا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، بچہ جو ہے وہ اسکول میں بھی آ رہا ہے، بچہ جو ہے وہ پڑھ بھی رہا ہے، بچہ جو ہے وہ ڈگری بھی لے رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو یہ روٹ لرننگ جو رٹا سسٹم ہے، اسی سسٹم کی وجہ سے تو آج ہم تباہ ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟
اچھا، رٹا سسٹم کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا گیا جو ہم، کیونکہ جب ہم ایک کوئی نظام تعلیم بناتے ہیں تو ہم یہ نہیں ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں کہ ہم نے اسی کو فالو کر لینا ہے، گاہے بگاہے اس کے اندر ترمیم ہوتی رہتی ہیں، اس کے اندر چینجز ہم لاتے ہیں. رٹا سسٹم کو سب سے پہلے اب ٹکر دی جا رہی ہے. ہم ایس ایل او بیس لرننگ پہ آ رہے ہیں کہ ایس ایل او بیس ایگزامز لیے جاتے ہیں. اس میں اب جو کرنٹلی میں اب دیکھ رہی ہوں کہ میرا جو تعلق ہے ایجوکیشن سے ہے، اور پھر میں ٹاپ ٹو باٹم ہر لیول کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب کوئی بک آپ کو نہیں کہا گیا کہ 9th-10th کا بچہ ہے یا فرسٹ ایئر کا بچہ ہے، ایون یونیورسٹی میں کوئی ایک پرٹیکولر ٹیکسٹ ہے آپ نے وہاں سے تیاری کرنی ہے. اب آپ کو کسی بھی بک سے جو ہے وہ ایگزام آ سکتا ہے. آپ کو بس ایس ایل اوز بتا دیے گئے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اٹامک اسٹرکچر کو ہم ایک ٹیچر پڑھانے لگ جاتا ہے اٹامک اسٹرکچر کو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے صرف نیشنل بک کو لینا ہے فالو کرنا ہے یا آپ نے پنجاب ٹیکسٹ کو فالو کرنا ہے. اب آپ کو ہر بک کو فالو کرنا ہے، چاہے وہ بلوچستان کی ہے چاہے وہ کے پی کے کی ہے. آپ کو ایس ایل او دے دیا گیا ہے، جو بھی چیپٹر شروع ہوتا ہے اس کے اوپر ایس ایل اوز لکھ دی گئے ہیں. ایس ایل او کیا ہے اب ایک عام آدمی کو نہیں میں پتا. دوبارہ اس کی طرف آپ کے طرف آؤں گا. جس طرح آپ نے بات کی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کی آپ بات کر رہی ہیں، اور اس طرح او اے لیول کے اوپر جو ہے وہ کنسیپچل جو ہے ایجوکیشن کی آپ بات کری. میں دوبارہ بھی آپ کے پاس آؤں گا اور پوچھوں گا کہ اتنی دیر 74 ایئرز پاکستان کو بنے ہوئے ہیں، ابھی یہ خیال کیوں آیا، اس کی کیا وجہ، اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا. میں شریک گفتگو کروں گا جناب نور اللہ رشیدی صاحب کو. رشیدی صاحب ایز اے اسلامی اسکالر ہونے کے ناطے اور پھر ایک گہری نظر بھی رکھتے ہیں علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کہا کہ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا. کیا کہنا چاہیں گے نور اللہ رشیدی صاحب؟ جس طرح میں نے فیکٹ بیان کیے آج 189 نمبر کے اوپر پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے جی آپ؟ جی شکریہ جلال صاحب. آج کا جو ایک پروگرام ہے یہ بہت اہم ہے. اس طرح کے پروگراموں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آج کے پروگرام کا جو موضوع جو عنوان ہے وہ ہے ہمارا نظام تعلیم اور ان کی خامیاں. نظام تعلیم اور ان کے خامیاں کو جاننے سے پہلے چند چیزوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ان میں 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 نصاب تعلیم، نصاب تعلیم ہمارا کیسے ہو. نمبر 2 استاد، نمبر 3 طلباء، نمبر 4 والدین. ان چاروں کا آپس میں جوڑ انتہائی ضروری ہے. اگر ہمارا نصاب تعلیم انتہائی معیاری ہو لیکن ہمارے جو پڑھانے کے اساتذہ ہے وہ پڑھانے کا طریقہ نہ جانتا ہو تب بھی جو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اگر معیاری تعلیم نصاب بھی ہو، اساتذہ بھی ہو، لیکن طلباء کرام جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا ذہنی سطح اس طرح نہ ہو، وہ بھی اگر ہو اور والدین کی نگرانی نہ ہو، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تعلیم اور علم یہ مسلمانوں کے لیے بلکہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے. لیکن ہمارے یہاں خامیاں کیوں ہے؟ خامیاں اس لیے ہے کہ یہ ہمارے جو نظام تعلیم ہے وہ لاڈ مکالے کا چھوڑا ہوا تعلیم ہے. جب وہ یہاں سے جانے لگا وہ تعلیم ہمیں دے کر گیا، ایک نظام ہمیں دے کر گیا. لہٰذا ہمیں چاہیے تھا ہمارے اکابرین کو، ہمارے جو اس ملک کو ہم نے آزاد کیا بہت محنت اور کوشش کے ساتھ، کہ ہم اس نظام تعلیم میں ہم تبدیلی لاتے. اس نظام تعلیم کے اندر جو خامیاں ہیں ان پر ہم گفتگو تو کرتے ہیں لیکن دور کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو جلال صاحب ضرورت اس بات کی ہے کہ آئے ہم جائزہ لے کہ ان میں جو خامیاں ہیں ان کو ہم دور کریں. دور کرنے کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے. اچھا مفتی صاحب، آپ نے مولانا صاحب ایک بڑی زبردست آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ ہم آزاد ہوئے، ہم نے آزادی لے لی، لیکن اس طرح آپ نے کہا دیکھیں آج جو قانون ہے وہ بھی انگریزوں کا ہے، تعلیم کی آپ نے بات کی وہ بھی انگریزوں کی تعلیم ہے، اسی کے اوپر عمل درآمد ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم آزاد ہوئے ہیں؟ دیکھو، آزادی کی خوشیاں تو بنانا چاہیے، لیکن اب 2 دن پہلے جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہے انور الحق کاکڑ صاحب نے وضاحت ہی کر دیا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہمارے بجلی کے بلوں میں کمی ہو، لیکن ہم اجازت تو لے لیں. ہم کس چیز کے ہم آزاد ہیں کہ ابھی تک ہم اجازت لینے کی پوزیشن میں بیٹھے. اچھا، کیونکہ ہم ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جائیں گے. لیکن آپ سے میرا یہ سوال ہے، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اب جو ایز اے اسلامی اسکالر ہونے کے ناطے جس طرح آپ نے نصاب کی بات کی، جس طرح آپ نے ٹیچر کے رول کی بات کی، جس طرح آپ نے والدین کے رول کی بات کی، تو میں یہ سب پوچھنا چاہوں گا آپ سے ایز اے اسلامی اسکالر ہونے کے ناطے پھر وہاں پر آپ لوگوں کا جو کردار ہے، مطلب آپ لوگوں کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے، آپ قوم کو لے کر چلتے؟ دیکھو، اس میں جہاں تک سمجھتا ہوں 2 طرح کی کمیاں ہیں. ایک تو اسکول اور مدرسے کا آپس کے جو جدائیاں ہیں ان جدائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مدرسہ اور اسکول ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے.
ملا اور مسٹر کا جو تفریق ہے اس کو ہم دور کریں, وہاں کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم لیں, اور اسکول کالج میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی ہم لیں, اور وہاں کے جو خامیاں ہیں یا یہاں کے جو خامیاں ہیں دونوں نظام میں اس کو ہم دور کریں. بحیثیت مسلمان, بحیثیت ایک قوم, ہماری یہ ذمہ داریاں ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا مل جل کر ایک تعلق ہو, ان خامیوں کو ہم دور کریں. وہ ممبر کے ذریعے سے بھی دور ہو سکتے ہیں, وہ میڈیا کے ذریعے سے بھی دور ہو سکتے ہیں, اور وہ اسکول اور کالج کے جو پڑھانے کے اساتذہ ہیں ان کے ذریعے سے بھی یہ دور. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گی, جس طرح نور اللہ رشیدی صاحب فرما رہے تھے, جس طرح انہوں نے ذکر کیا, اور جس طرح آپ بھی فرما رہی تھی پہلے ایس ایل او کے حوالے سے آپ نے بات کی. دیکھیں ایس ایل او کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی, اس میں جو ٹیچر کا رول ہے وہ بہت اہم ہے. جب تک ٹیچر جو ہے اس لیول کے اوپر ٹرین نہیں ہوگا تو وہ کس طرح جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں انڈرسٹینڈ کروا سکے گا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیچر کو ہم نے, جس طرح آپ نے ایس ایل او سسٹم کی بات کی ہے, اسی حوالے سے کیا ٹیچر کو بھی ٹرین کیا گیا ہے؟ جی ٹیچر ٹریننگ تو میں اس پہ زور دوں گی کہ ہونی چاہیے, کیونکہ اب ماڈرن ایجوکیشن ہے, ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے آپ کا ٹیچر بھی اس لیول تک ہونا چاہیے, ٹرینڈ ہونا چاہیے, کیونکہ اس نے آج کی نسل کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کرنا ہے, لٹریٹ کرنا ہے. جیسے کہ آپ نے پہلے اس پروگرام کے شروع میں بات کر لی کہ ہم لٹریسی ریٹ میں یا ایجوکیشن نظام سسٹم میں ہم بہت نیچے آ گئے ہیں. تو لٹریسی ریٹ ڈراپ ہونے کا بھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اس ماڈرن ورلڈ کے جو کرائٹیریا ہیں اس کو میٹ نہیں کر پا رہے. اس میں یہ ہے کہ میں یہ مانتی ہوں اس چیز کو کہ ہمارا جو ٹرائی سائیکل ہے, جیسے مفتی صاحب نے بھی ڈسکس کیا کہ پیرنٹ, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ, یہ ایک ٹرائی سائیکل ہے. اب آپ کسی بچے کو کچھ پڑھانا چاہ رہے ہیں یا کچھ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں, کسی اسٹوڈنٹ کو کچھ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں, پہلے اس کی بھی ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہو, اس کا ذہنی سطح کس طرح کی ہے آپ اس کو کچھ اور اس کی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم پیرنٹس اس کو لاتے ہیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے, اس کی اپنی اندر کی بھی خواہش نہیں ہو رہی ہوتی وہ چیز پڑھنے کی, وہ کچھ اور پڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے, تو وہ زور زبردستی والا بھی چیز ہوتی ہے, ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ جیسے کہ اب کسی کو بایو نہیں پڑھنی ہے یا کسی کو کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا ہے تو وہ پیرنٹس کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو اس انفلوئنس, یہی میں نے بات کی کہ ٹرائی سائیکل ہے, ہم اپنے آؤٹ کمس کو اس وقت تک اچیو نہیں کر سکتے جب ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. پلیٹ فارم پہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن سوال تو پھر وہیں پر میرا سٹینڈ کرتا ہے نا. ابھی آپ نے کہا کہ میں ٹیچر کو جو ہے وہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے آلموسٹ, اور ابھی بھی جو ہے ہم تعلیمی والے سے دیکھیں, آج جن اقوام نے ترقی کی ہے سب سے پہلے انہوں نے اپنے تعلیمی سٹرکچر کو مضبوط کیا ہے. اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہم نے اپنے تعلیمی نظام کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور آج ہم یہاں پر بیٹھ کے, ناظرین میں ایک رپورٹ آپ کے سامنے یہاں پر رکھنا چاہوں گا اپنے مہمانوں کے بھی, کہ ILO انٹرنیشنل جو لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے اس کے مطابق جو مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر سعودی عربیہ اور اگر آپ یہ UAE کی بات کریں, یہاں پر جو ہمارا جو ڈاکٹر ہے, جو انجینئر ہے, وہ وہاں پر جو جا رہا ہے وہ ٹوٹل اس کی تعداد جو ہے 1% ہے. سیم لائک اسی طرح اگر باقی آپ دیکھیں نرسز کے والے اسکل جو لوگ ہیں ان کی بات کروں, انفارچونیٹ 98% ہمارے وہ لوگ ہیں جو لیبر کے طور پر وہاں پر جو ہے انڈکٹ کیے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ ڈیفینیٹلی جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ اس حد تک ویک ہو چکا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہمارے جو افراد ہیں, جو قوت افراد ہے, اس کے حوالے سے وہاں پر جو ہے کسی چیز کی نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ امریکہ کے اندر, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر آپ کو خاص طور پر میتھمیٹکس کے حوالے سے ایک بھی جو ہے وہاں پر جو ہے آپ کو ٹیچر یا استاد نہیں ملے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ, تعلیمی نظام, SLO, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کے حوالے سے, ساری چیزوں کے حوالے سے بات ہم نے کر لی, لیکن یہ جو تمام پیچھے جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں آپ؟ جو کوتاہیاں ہیں یا ڈراپ ہے یا جو ڈراپ بیکس آ رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں, اوور آل ساری سی بات ہے کہ اس میں ہمیں ایک فنڈنگ ہوتی ہے, ایک پورا ایک پالیسی میکرز بیٹھتے ہیں اور وہ ہم تک یا اسٹوڈنٹ تک ان کا وہ لیول نہیں ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کا ان کو پتہ نہیں ہے نا. گراؤنڈ ریالٹیز تو ٹیچرز کو پتہ ہیں یا ان کے اس انسٹیٹیوشنس کے ہیڈس کو پتہ ہوتے ہیں کہ ہم وہ کس لاٹ کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ہمارا را مٹیریل کیا ہے. را مٹیریل اب ہم کس کو بلیم کریں, لائک فنڈ آیا, اگر ہمیں فورن فنڈنگ, لیکن ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم تو کرنا پڑے گا نا. بحیثیت قوم, مطلب میرا کہنا یہ ہے کیونکہ میرے پروگرام کا فارمیٹ ہی کھری بات جلال کے ساتھ, تو ہمیں آج یہ ایڈمٹ تو کرنا پڑے گا نا کہ ہم بچوں کو وہ معیار تعلیم نہیں دے سکے, ہم وہ پروڈکٹ تیار نہیں کر سکے کہ جس سے ہمارا ملک جو ہے اوپر اٹھتا. یہ تو آپ ایڈمٹ کریں گی نا. اس میں ظاہر میں اگر بات کرتی ہوں تو تعلیم دینے میں تو ٹیچرز اور انسٹیٹیوشن نے تو اپنا رول ادا کر دیا, لیکن اگر وہ ابزاربنس کتنی ہے اور اس کے بعد اس کو کس نے کتنا اس کو اسکلفل بنایا, اس کو کتنا یوز کیا,
کیونکہ پھر جب ہم پاس آؤٹ کرتے ہیں ڈگری لے کے بچے جاتے ہیں تو ان کو پھر کہتے ہیں وہ جابس کے لیے نہیں، ان کی جاب ان کی ہنٹنگ نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ 1% ڈاکٹرز باہر گئے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز کا باہر جانا باہر کے کرائٹیریا کو ہمارا پاکستانی میڈیکل یا اس چیز کو وہ پسند ہی نہیں کر رہے ہوتے. ان کو لگتا ہے کہ ان کے ہمارا MBBS ان کے پھر آپ کو MBBS چینج کرنا چاہیے نا. پھر دیکھیں بچے جو ہے والدین جو اپنے بچوں کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، جب اس کا وہ تعلیم معیار ہی اس لیول کا نہیں ہے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. نور اللہ رشیدی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، وہی سوال میرا آپ سے بھی ہے. دیکھیں اگر آپ اپنے بچوں کو وہ معیار تعلیم نہیں دے سکتے، آج اس ملک کے اندر طبقاتی طور پر، نظریاتی طور پر، سیاسی طور پر، مذہبی طور پر تو ہم ویسی تقسیم ہیں. اور جہاں پر آپ نے مدرسے کی بات کی، تعلیم کے حوالے سے بات کی، آپ دیکھیں ڈویژن کس طرح کی. آپ او لیول اے لیول کے حوالے سے جو لیڈ کلاس ہے ان کے بچوں کو آپ دیکھیں، آج انٹرنیشنل مقابلوں کے اندر جب بچے جاتے ہیں، خاص طور پر کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر او یا اے لیول کے بچے، وہ چند بچے وہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. عام بچے جو ہیں وہ لے مین، جو عام آدمی پاکستانی، ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو یہ جو ڈفرنس جو پیدا کیا کہ سوچ تو وہی ہے. تو میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے جی آپ؟ دیکھیں ہمارے جو آئین پاکستان ہے شکل نمبر 25، اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ 6 سال سے تقریباً 16 سال تک یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ مفت تعلیم کی ذمہ داری پورا کرے، یعنی مفت تعلیم دے دے. اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو تعلیم اگر مفت میں دیا جا رہا ہے لیکن اس کے نگرانی کی بھی ضرورت ہے، احتساب کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو ہمارے نظام تعلیم ہے اس پر ان لوگوں کو نگران بنایا جائے جو ماہر تعلیم ہو. ہمارے یہاں ایک بہت عجیب قسم کے خامی یہ بھی ہے کہ جس کو ہم نگران بناتے ہیں یا جس کو ہم ذمہ دار بناتے ہیں وہ اس فیلڈ کے نہیں ہوتے، اس شعبے میں ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں یہی چاہنا چاہوں گا جی جی بالکل کہ اب ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر ہمارے سرکاری اسکول، اب سرکاری اسکول کی طرف غریب کے بچے تو جا رہے، مالدار نہیں جا رہے، یہ بھی تفریق ہے. کیوں کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پڑھائی نہیں ہے. تو ایک تو اس کی جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو سرکاری ہمارے اسکول ہے اور بڑے تعداد میں ہیں اس میں ماہرین کو مقرر کیا جائے، احتساب ہو، پوچھ کا وہ ایک طریقہ کار ہو، سوال کا ایک طریقہ کار ہو. تو یہ سارے خامیاں اسی صورت میں ہی یہ دور ہو سکتے. لیکن یہاں پر مولانا صاحب ایک اور بات، جب ہم سرکاری اسکولوں کی بات کی، سرکاری اسکولوں کے اندر یا عام پاکستان دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایکول جو اپرچونٹیز ہر ایک کے لیے ہونی چاہیے تھی. آج آپ دیکھیں بدقسمتی کے ساتھ جو سرکاری اسکولوں کے اندر جو عام آدمی وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس اسکول کے اندر بچہ پڑھ کے جو ہے وہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کر سکتا ہے. تو آج ریاست کا یہ کام بنتا ہے کہ ہمیں مل جل کر وہی بات ہے کوئی ایسی پالیسی بنائی جائے نہ صرف بحیثیت پاکستان کے لیے بلکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی ایک ایسی پروڈکٹ تیار ہو جو کہ وہاں پر جا کے اپنے آپ کو منوا سکے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے مولانا صاحب؟ اس حوالے سے میں تو یہ سمجھوں گا کہ کچھ تجاویز اگر ہم دیں، میری تو ایک تجویز یہ ہے کہ ایسے نصاب مرتب کیا جائے جس میں مکمل دین اسلام کے بارے میں بھی معلومات ہو، جس میں آئین پاکستان کے بارے میں بھی آگاہی ہو، اور اس میں معاشرت بھی ہو، معیشت بھی ہو، اقتصادات بھی ہو، تجارت بھی ہو، اکنامکس بھی ہو، سائنس بھی ہو اس میں، اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی ہو. نمبر 2، اور یہ ایک سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ ہو، یعنی غریب اور مالدار کا فرق ہم ختم کریں، وقت بوقت اس نصاب پر نظر ثانی ہو. اسی طرح تعلیمی بجٹ جو ہوتا ہے اس میں اضافے کی ضرورت ہے اور اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے. یہ جو رٹا کلچر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح تعلیم کے اندر اشتراکی نظام ہو، جہاں جہاں تعلیم جس ادارے میں معیاری ہے، جس اسکول جس یونیورسٹی میں دوسروں کو ان کا تقلید کرنا چاہیے، اتباع کرنا چاہیے. ہمیں ضد سے نکلنا چاہیے، تعصب سے نکلنا چاہیے، بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک قوم بن کر اس ہمارے تعلیمی نظام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح نور اللہ رشیدی صاحب فرما رہے تھے، بات وہی ہوگی، 75 سال گزر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ایز اے ایجوکیشن ایکسپرٹ ہونے کے ناطے، تعلیمی امور کے اوپر آپ کی ایکسپرٹیز ہے، آپ مختلف علاقوں کے اندر جاتی ہیں، بچوں سے ملتی ہیں، اسٹوڈنٹ سے ملتی ہیں، والدین سے ملتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہو جس سے نہ صرف یہ نظام بہتر ہو سکے بلکہ ہم صحیح اور حقیقی معنوں کے اندر جو ہمارے گولز ہیں ان کو اچیو کر سکیں؟ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ مجھے نا مفتی صاحب کی بات بڑی اچھی لگی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ کو یا حکومت کو چاہیے کہ وہ 6 سے 16 سال تک کی عمر میں کتابیں تعلیم فری دے. فری تعلیم ہے، پریکٹیکل ہے، اور اس میں ایکچولی بکس دی بھی جاتی ہیں اور ٹیچرز پڑھاتے بھی ہیں. اچھا، میں یہاں پر آپ کو 1 منٹ کے لیے انٹرپٹ کروں گا، آپ کے علم میں اضافہ کروں کہ ابھی حالیہ بجٹ کے اندر ابھی ایک نیوز چل رہی تھی کہ وہ جو مفت تعلیم ہے یا مفت جو کتب ہیں وہ بھی ختم کرنے جا رہے ہیں.
تو پھر آپ جان لیں کہ آپ کا لٹریسی ریٹ اور لیکن پھر اس سے آپ یہ بھی تو جان لیں کہ آپ جو آپ کے حکمران ہیں وہ ایجوکیشن سے یا تعلیم سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ یہ بھی تو آپ دیکھیں. وہ ہاں سب سے زیادہ جو تنقید ہے وہ ایجوکیشن سسٹم پہ ڈالی جاتی ہے اور اساتذہ پہ ڈالی جاتی ہے کہ جی شاید استاد پڑھاتے نہیں ہیں، ٹیچرز جو ہیں وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یا ان کی ٹریننگ ایسی اچھی نہیں ہے کہ وہ بچے کو ایجوکیٹ نہیں کر پا رہے. میں سمجھتی ہوں کہ بچے کی ایجوکیشن ہو تو اس سے پہلے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، کہ پیرنٹس بھی اس بچے کے اوپر جب اس کو کسی انسٹیٹیوشن میں بھیجتے ہیں وہ اس کو انٹرویو کریں بچے کا، آپ کیا سیکھ کے آئے ہو، آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے، اور اس سے کہیں کہ اچھا آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرو، آپ اس کو ڈسکس کرو. پیرنٹس سے جب آ کے بچہ ڈسکس کرے گا، گھر میں آ کے بتائے گا کیا پڑھا ہے، تو وہ اس کا رجحان پڑھائی کی طرف ہو جائے گا. جب وہ آئے گا اپنے بیگ کو نہیں ہاتھ لگائے گا، کتاب کو نہیں ہاتھ لگائے گا، اور وہ گھر کے کاموں میں، کیونکہ اگر آپ رورل ایریا میں جائیں تو ان لوگوں کے ان کے کھیتوں کی ایکٹیویٹیز ہے. اگر آپ شہروں میں دیکھیں تو وہ اپنے والد کے ساتھ یا پھل کی ریڑھی بجا کے بیٹھ جائے گا، یا اس کے والد کی کریانے کی دکان ہوگی، وہ بیگ نہیں کھولے گا، وہ بیگ جا کے اسکول میں ہی کھولے گا یا کالج میں جا کے کھولے گا. کیونکہ آپ کی نظام تعلیم ان کو ڈسکس کیا سجیشن دینا چاہیں گی؟ کیا کوئی پروگرام آخری لمحات ہے، کیا سجیشن دینا چاہیں گی؟ میں آخری لمحات میں یہ کہنا چاہوں گی، ایک تو پیرنٹس کا کنسرن بھی ہونا چاہیے، ٹیچرز کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. نظام تعلیم میں ہم ایک گاڑی ہے، اس گاڑی کو چلنے سے پہلے اس پہ بوجھ نہ لادا جائے کہ ہم کوشچن ڈفرینٹ کر دیں، ہم نصاب مختلف کر دیں، ہم مشکل کتابیں بنا دیں، اور اس میں ایکچوئل ایٹ دی اینڈ لرننگ کچھ نہ ہو. ہم نے لرننگ کو پروموٹ کرنا ہے اور بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، بڑا خوبصورت میسیج. اور میں نور رشیدی صاحب آخر میں کیا پیغام، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے. تعلیم کا جو مقصد ہے آج اس کو ہم نے تجارت سمجھا ہے، تعلیم کے مقصد کو ہم نے کاروبار سمجھا ہے. تعلیم کا جو مقصد ہے وہ تجارت نہیں ہے، وہ کاروبار نہیں ہے، وہ باشعور شخصیات کو معاشرے کے اندر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اس طرف توجہ دیا جائے، اساتذہ کو سمجھایا جائے اور طلباء کو بھی سمجھایا جائے کہ تعلیم کا مقصد کاروبار تجارت نہیں ہے بلکہ شعور ہے، آگاہی ہے. اللہ پاک ان چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق. بہت شکریہ جناب. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام. آخری جو نوٹ ہے وہ اس کے بارے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، اصل میں آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کنسیپٹ ان کے جو ہے وہ کلیئر کروائیں، کنسیپچل جو ہے وہ ان کو ایجوکیشن دیں کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ایک بچہ میٹرک لیول پہ ہے، ایک بچہ انٹر لیول کے اوپر ہے، تو جب وہ معاشرے کے اندر جائے تو اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس لیول تک بھی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ باریک ہم جو بستے ہیں، بکس ہیں، جو کتابیں ہیں، اس سے ہٹ کے جو انٹرنیشنل جو تعلیم کا معیار ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی نوٹ کے ساتھ اپنے میزبان طارق راجپوت جلال کو اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ پھر نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.